نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے، مگر علمی الکفایہ یعنی اگر ہر محلے اور علاقے سے چند لوگ یہ سنت ادا کر لیں تو کافی ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا عشق ہوتا ہے وہ پورا سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اپنے عظیم اور محبوب مالک کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد شریف جا بیٹھیں۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کی رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ ایک رات یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 84 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر بھی شیطان بہکاتا ہے کہ ذرا جوس پی آؤں، ہوٹل سے کھانا کھا آؤں، ارے باقی سارے کام تو پورا سال بھی ہو سکتے ہیں، مگر رمضان المبارک اور لیلۃ القدر پورا سال نہیں ہوتے۔ شیطان اور نفس کے بچاؤ ہوتے فتنوں کا بہترین علاج، شیطان اور نفس کے بجھائے ہوئے فتنوں کا بہترین علاج اعتکاف ہے۔ نہ غیبت، نہ گپ شپ، نہ بازار، نہ بد نظری، بس اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں، اور عبادت ہے عبادت، نور ہی نور، مزے ہی مزے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جو اعتکاف کی رات ہے، اگر اس کو لوٹنا ہے، اس کو خوب کمانا ہے تو یہ اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اعتکاف بہت ہی بڑی غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو دی ہے، اور اگر ہم نے اس رات کا فائدہ اٹھانا ہے تو اعتکاف بہترین طریقہ ہے، ورنہ ہم اس رات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان بازاروں میں گھومتے ہیں، مارکیٹوں میں گھومتے ہیں، ہماری شاپنگ پوری نہیں ہو رہی، چاند رات تک بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بازاروں میں اگر مارکیٹوں میں جب پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، چاند رات آخری رات ہوتی ہے رمضان کی، تو خوب قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے ہمارے رب، اے رب کریم، اگر ہم سے کوئی رمضان میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما دے۔ میرے بھائیو دوستو، دعا کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، مالدار، گاڑی اچھی گاڑی ہو تو ہم اس کا کیسے استقبال کرتے ہیں، آتے ہوئے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں، جاتے ہوئے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بڑا مہمان ہے رمضان کا مہینہ، یہ تو سب سے بڑا مہمان ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، تو اس کے آتے ہی اس کی قدر کیسے کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ سے، تو ہر چیز مانگنی چاہیے، اس میں نعمتیں رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور جب یہ جائے تو اس کو اسی طریقے سے الوداع کہنا چاہیے، تلاوت اور قرآن تلاوت کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج کل کے نوجوان ان چیزوں سے محروم ہیں، کوشش کریں کہ ان کو بھی ان سیدھے راستے پہ لے آئیں۔ میرے بھائیو دوستو، میں ایک دن کہیں جانا تھا ختم قرآن پہ، تو میں تراویح کے ٹائم باہر نکلا۔ میرے بھائیو دوستو، جیسے میں روڈ پہ گیا، ہوٹل پہ دیکھا اتنا رش تھا، اتنا عوام تھی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ رمضان آ گیا۔ میں نے جب دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ یہ کیسے مسلمان ہے بھائی، رمضان کی قدر نہیں، پتہ اسے چل رہا تھا کہ رمضان میں اتنا ہوٹلوں پہ رش نہیں ہوتا تھا، جتنا رمضان سے پہلے اتنا ہوٹلوں پہ رش نہیں ہوتا تھا جتنا رمضان میں رش تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میں نے اوپر اللہ کی طرف دیکھا، یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی نماز پڑھنے کی ہدایت دے، یا اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرما۔ کیسے لوگ ہیں رمضان کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اے میرے بھائیو دوستو، ہم نے خود بھی سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے، جو ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے دوست اس راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو بھی لانا چاہیے، ان کو بھی نماز کا بولنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔